چانن کر اللہ نے حسن دے 10 حصے کر کے 9 کلے یوسف نو دے دیتے تے ایک حصہ پوری کائنات تقسیم کیتا تے ایک حصہ جڑا پوری کائنات تقسیم کیتا تے وچ بھی یوسف دا حصہ ہے کیونکہ وہ بھی کائنات دے وچ ہے تے 9 حصے دا کلا عالم دے اس وچ حصے دار ایڈا سونا کہ مصر دی مائی گلی تے بیٹھ لیا تے مائی کہنے لگی بے سونیا حضرت یوسف قریب آئے تے فرمایا جی ماں جی تے مائی کہنے لگی تو ایڈا سونا ہے تو آپ بنے ہیں کہ تینوں کسے بنایا ہے حضرت یوسف فرمان لگے اماں کی یوسف دیکھے کدے بناؤن والا دیکھے لگتا یوسف حضرت زلیخا تے حضرت یوسف کی شادی ہوئی نا حضرت یوسف نے زلیخا کے قریب آ کے تے زلیخا نے اٹھ کے ٹوٹ پہنا ایک دن حضرت یوسف کاٹے تو زلیخا اٹھ کے ٹوٹ گیا تے حضرت یوسف نے دامن پکڑ کے فرمایا بیٹھ کر میرے قریب بٹھا کے فرمان لگے تو تیرا نہیں سنا تو خدا نے لے کے میرے پیچھے پھیلی تیرا ہو گیا تے بے ادی زلیخا تے پھینٹ ٹر پئی تے آؤ تے جا کے تے مڑ کے کہنے لگی سونیا تینوں کی ویکھاں میں تیرا بناون والا ویکھ بیٹھی تیرا بناون والا ویکھ بیٹھی او بھی سونا تے مائی دے لبا جو نکلیا بے او بولو وے پھر بولو وے سونیا وے سونیا جدو مصر دی عورتاں نے مینا ماریا نا زلیخا تے آکھیا نہیں تو ملکہ ہو کے تے غلام نو دل تے بیٹھے میرے سائیں تاجدار جانا شریف ارشاد فرماتے ہیں جب تک کوئی یار تے نا دا مینا نہ مارے اونی دیر تک محبت کامل نہیں ہوگی محبت مکمل اس دہاڑے ہوگی جس نے کوئی یار دا مینا مارے زلیخا نے جو سہیلیاں نے مینا مارے نا محبوب دا کہنے لگی ہے تو غلام نے دل تے زلیخا فرمان لگی ہے جو تو سب میرا یوسف ہے جو کہنے لگی ہے وہ کھا دینا مفسرین فرماتے ہیں نبی کا بہانہ بنایا سی اونج تو یوسف نہیں نظر آؤگا انج تو دیکھا گیا کہنے لگی ہے وہ کھا دے زلیخا فرمان لگی تسی سیب کھاؤ کہ میں یوسف لے کے آئی تے جا کے حضرت یوسف دی بارگاہ وچ عرض کیتی سونیا ادرا میری سہیلیاں کو گزریا جے یوسف ٹورے نا تے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی ہے سونیا اب کون سارا نہ چکیا کہ محبت ہوندی ہے غیرت والی جڑی بے غیرت ہوے وہ محبت نہیں ہوندی وہ ہوس ہوندی ہے محبت غیرت والی ہوندی ہے تے محبوب ہوے سونا تے محبت غیرت والی ہوے کہ دل کرتا ہے جو کوئی دیکھے نہ دل کرتا محبوب میرا ہوے تے لوگ دیکھن میں کی لگ رہے دل کرتا محبوب میرا کہ رات نو سوے تے آخری خیال میرا ہی ہوے رات نو سوتے خواب دیکھے تے مینوں دیکھے صبح اٹھے تے پہلا خیال میرا ہوے نہ ان کوئی سوچے نہ کسی نے سوچے نہ تو کوئی بلاوے نہ یہ کسی نے بلاوے نہ ان کوئی دیکھے نہ یہ کسی نے دیکھے یہ بس مینوں دیکھے میں محبت تے دل کرتا ہے میں لا شریک ہو جاؤں تے زلیخا دا تے محبوب بھی بڑا سونا زلیخا ہاتھ جوڑ کے کہہ لگی کونڈ سارا نہ چکیا میاں صاحب نے فرمایا کونڈ اٹھاؤ تے دیدار کراؤ تے عشق نہ پوچھے ذاتا روبرو سجن دے بیٹھ کے کر لیں دو باتاں اکھیا کونڈ سارا نہ چکیا یوسف علیہ السلام تھوڑا دیر تک سرکار کے گزر کے تے دیکھن والیاں دا کی حال ہویا بڑا قرآن بولو یا سبحان اللہ اللہ نے رضا فرمایا قربان ایدیہ کلھا صلی اللہ ما ھذا وجل الہذا الا ملک کریم پروردگار پروردگار یوسف کا جمال دیکھے انہاں اگلیاں کر لئی اگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے نوجوانوں سب کی جانے پال
چند دے ٹکڑے ایتھے انگلی ویکھ کیڑا کلیہ ورتا تے تسی سبحان اللہ بولو جی بس ایتھے انگلی ویکھ چند دے ٹکڑے کچھ ہونا پہ سے ماں کہتی چند ورگا اتھے چند ورگا نہیں آپ چند مصطفیٰ جی انگلی کا حسن ہے میں سے چند مائی نے بھی کہا کہ مائی کہہ لگی گے بولو میرے آقا نے قریب آ کے فرمایا جی اماں جی یہ بھی انہیں بولنا جڑا گھر اپنی امی نے جی اماں جی کہہ دے بندے نو کیتیاں دا پتہ ہونا ہونے لگا پتہ نہیں جانا جی او کار نہ بولو ایتھے تے بولو جی مینوں پتہ تسی اماں جی نو جی نہیں کہندے تسی بس جیاں نو جی کہندے مینوں پتہ ہے اس واسطے اماں جی ذرا مشکل لکھن ہے نا اج دے نوجوان دے زبان شادی اج تے ماں بلاوے بیٹا میری گل کا میں پتر پتہ کہیں بول رہا یہ حسن والی نہیں ہے رون والی آج کے ادھی رات میں پتر گھر آوے نا تو باپ پوچھے بیٹا کس تو آئے آج دا نوجوان پتر نے پوری پا کے باپ اور اسے والا وجہ ہے کہ باپ بیچارہ اگلی رات تو پوچھ نہیں کس تو آئے اس گھر کو آگ لا کے گھر کے چراغ اج ماما دو دی کرتے باپ کو لوٹے اج ماں بولے تے پتر کہندا اماں چپ کرتے ہوں نہیں پتہ اور ظالمہ جڑی ماں نے تینوں بولنا سکھایا اج اس ماں کو فرتا ہی جس باپ نے تینوں انگلی پکڑ کے کرنا سکھایا اس باپ نے تو بے وقوف سمجھنا اج ماما ترس گئی میرے پتر مینوں بلاوا تے مینوں چیخ کر کے بلا کچھ کسی اس کو جدی ماں ٹر جدی ماں اور رات نو سرانے سے سر دے کے رو کے کہتے ربا آج ماں بلاوے کہ میں جی کر کے میرے سیال کوٹی نگری میں بہت بڑے خطیب گزرے نے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیال کوٹی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے خطابات اندر فرماتے تھے جب جلسے میں تقریر کر جانا تو لوگ اشتہارات میرا نام لکھ دے میرے نام دے نام لوگ القابات لکھ دے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان مقرر شیخ نظام عالم نبی فاضل جلیل جامع العقول والمنقول حضرت علامہ مولانا حافظ القاری مفتی محمد یوسف سیال کوٹی آپ فرماتے ہیں میرے نام دے نام لوگ اتنے القابات لکھ دے پر میرے کلیجے قدر ٹھنڈ نہیں پڑی پر جب ادھی رات میں نے جلسہ موقع کے گھر جاؤں میرے جوان پتر سوتے ہوتے تو میری وزیری جی ماں جاگ بھی فرماتے اجے جا کے میں دروازے تے ہاتھ ہی رکھا قدر میری ماں کی آواز آئی ہے میں جوس پا آ گیا لوگ بار حضرت صاحب تے قاری صاحب تے علامہ صاحب کہتے ہیں ہاتھ چو گھر جو ماں وڈیری تے آنے پاڑے نہ تے پنڈوں کی ماں ہے انہوں تلفظ نال یوسف کہنا نہیں انہوں یوسف کہنا بھی نہیں ہوتا وہ پیٹو کی ماں کی رات والے کہہ دیئے بے جوس پا آگے فرماتے سن ہورک کے پیار کے رکھتی رات میں جوس پا کہہ دیئے کلے جائے ٹھاکے پا دے انہوں چیمان چکھا راج پوت رانا صاحب تے چودری صاحب کہنے والے زمانے جب لکھا بھی پر او جنہ تیرے بچپن کے تیرے پاپو کے بٹھو کہتے تیرے ماں بلاو دیئے ایک باری ماں ٹر گئی کہ دیواروں نے ٹکرا مار کے رویا کرے گا کدے ماں بلاوے تے میں جی کر کے بولنا کدے باپ بلاوے تے باپ تے سمنے لگ کے بولنا تے رویا کرے گا کدے میری ماں بلاوے مولانا یوسف کی ماں کا انتقال ہوا تے آپ اگلے کی دیوار نہ لگ کے رو اسے سینے لگا کے اچھا مولوی جی چلو چلی تا بیٹا چپ کر کے ماں بڑی رکھ تے رو کے فرماتے ماں تے جانا رونا تے اس کلمہ جوسبا کون آکھیا زمانے علامہ صاحب تے قاری صاحب تے مفتی صاحب کہنے والے تے ہے پر جوسبا کہنے والا کوئی نہیں کون جوسبا حدیث کے ابھی رات میں لے کون اٹھ کے میری رامہ ویکھے کون میرے کلیجے میں کھڑا دوں گا آج میں کری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
جی کر کے نہیں بلایا جڑے نبی دا کلمہ پڑھے نا اس نبی نے ساتھ کے نواز کے مطابق نبی کریم آ کے فرمان لگے میرے آقا قریب آئے تھے مائی کہنے لگی گٹھڑی چکایا سنتوں کی بالیوں کے ایسا نہ کر کے میرے نبی نے گٹھڑی پکڑ کے نہ تے مائی نے ساتھ نہیں اپنے سر اقدس پہ رکھی جو حضور فرمان لگی اماں جی کتنے جا رہے تے مائی کہنے لگی نہیں اسے میں نے چکا دو جی میں چلی جاؤں مسکرا کے فرمایا اماں جی ایسا کہتے رات نہیں چھڑیا اسی توڑ چھڑ گئے اسی توڑ چھڑ گئے مائی کہنے لگی مکہ دے نال ہی میرا پیکے دا گاؤں ہے اٹھتے جا رہے ان حضور گٹھڑی اٹھا کے اگے کے ٹورے تے مائی نہ نالے پیچھے ٹورتی جاوے تے نال میرے نبی دی ٹور ویکھتے جاوے کملی والے تے راواں تے قربان میں سونا جتنوں گیا رنگ چڑھاوندا گیا مائی نبی ٹور ویکھتی جاوے تے راہ وچ نہ مٹھیاں گلاں شروع ہو گئیاں میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا اماں جی کتھے چلے ہو تے مائی تے کہیں جی میں مائی نو کدے کسے پوچھے ہی نہیں وہ قصور دا تاجدار حضرت بابا بلے شاہ فرمایا آپ فرماتے ہیں کنو حال سناوا دل دا کوئی محرم راز ہے مائی نو کدے کوئی محرم راز نہیں نہ ملیا اج مل گیا تے مائی دا دل کرے ساتھ نہیں سنا دے امام بخاری فرماتے ہیں میرے آقا کے دن مسجد نبی کے بیٹھے تھے مدینے دی ایک پاگل مائی دیوانی دیدہ تمام کی تبادل نکل گیا مسجد نبی دے دروازے تے لوگ کے نا تے مائی دونوں کر دیے حضور باہر آئے تے مائی نے نبی کریم دا دامن پکڑیا دونوں لے کے مدینے دی گلیاں تے سارا دن پھرتی رہی تے گلاں سنا دی گئی شام ہوئی تے مائی آؤ مسجد نبی دے سامنے چوک وچ کھڑو تے بڑی دیر مائی حضور کا ہاتھ چھوڑ کے ٹور پئی سرکار نے فرمایا اماں جی یہ کل بھی گل سنانی ہوے نا تے مدینے دی جڑی گلی چ پکارو گے محمد اسے گلی چ آ جائے جنہ دیا کوئی نہ سنے ہونا بھی میرا ہی گلی سنتا میرے آقا نے فرمایا اماں جی کیوں سے چلے ہوئے تے مائی کے ہو گئی شروع مائی کہنے لگی تو میری شادی ہوئی مما کہنے اندر آیا زندگی مکے گزر گئی ہے اماں کہنے لگی میں چھوڑیا کی رسا سنیا مکے کا جادو کرے آ گیا ہے ایڈا سونا ہے سنیا نو دیکھ لوگ دے ایمان بدل گئے نہ سنیا نو دیکھ کے ماں پتر قربان کر دے دیا نے مائی کہنے لگی میں پترا کی رسا نہ سنیا نو دیکھ گئے لوگ نے اپنے ایمان بدل نہ سنیا ایسا میٹھا
مائی کہہ لگی میں سونے میرے حضور واپس آئی کہ مائی کہہ لگی گٹھڑی چوک سونے سے جتھے چلے گٹھڑی چوک کے میرے نبی اگے اگے مکے آگے تو میں کلمہ پڑھتی پیچھے پیچھے لگی کچھ نہیں کہہ بولو 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 سبحان اللہ یہ سبحان اللہ بولنا ہر بندے دے بس دا روگ نہیں ہوتا سیانے لوگ کہتے ہیں کہ بڑے لوگاں دے قد بڑے نہیں ہوتے بڑے لوگاں دے دل بڑے ہوتے دل دریا سمندروں دل دریا ورگا ہوئے سمندروں ڈونگا ہوئے جس کے محمد دیاں لہرہ ہون سونے در نام آجے سبحان اللہ یا پہ لگا بے مرشد نال وقت بولے نہیں تو مرشد والا بولے سبحان اللہ فتح مکہ دا دہاڑا میرے نبی طواف کعبہ کر رہے تھے 10,000 صحابہ میرے نبی نے طواف کعبہ کافی نام ایک نوجوان ہے نام ہے فضالہ بن عمیر ان خیال آیا کہ رش بڑھائے تے ہوئے نا تے معاذ اللہ محمد کو قتل کر دے پتہ ہی نہیں چلا کنے مارے خنجر لے کے طواف کرتا جب میرے نبی کے قریب آیا کہ اس طرح کر کے حملہ کرنے لگا کہ میرے نبی کی نگاہ میں چہرے سے کر دے آئے ہائے کچا میں کیڑا رنگ پیش کرا کیڑیاں سونیاں یار دیاں اکھیاں نے جی میں پر کے سوائیاں رکھیاں نے ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ میں کدے ڈوب جاتے جب میرے نبی کی نگاہ پہ چہرے وہ ہاتھ ہے جب کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندہ وار بھی میرے آقا نے نگاہ جدو دے چہرے تے پیرا تے اودہ رنگ اڑ گیا تے جسم کپ کپا دیا تے خنجر گر گیا مسکرا کے حبیب کردگار نے فرمایا خدا اتر کدھر کہنے لگا جی میں تے لالا پھر میں تو تلبیہ پڑھے تھا میں تے لبیک لبیک پڑھ دے حضور نے فرمایا خدا میں نبی گل جھوٹ نہیں بولی گا نبی ہوندہ ہی ہوئے جیڑا بیٹھا فرش کے ہوئے کہ گل فرش تو پار دی سنا دے اپنا ید اللہ والا ہاتھ میرے نبی کے خدا نے سینے تے رکھیا او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکھا وہ بھی کافر جیڑا بکھیا نوجوانوں جی دے سینے تے ہاتھ رکھ دے میرا نبی اشرت پردہ تاجدار حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ علیہ اثر میں نمازہ سلام کیا کہ آتا مرید اپنا پتر کہتے کہہ لگا حضورہ میرے پتر کا نام فتح محمد ہے اے حافظ قرآن ہے کہ نماز نہیں پڑھتا ہے سمجھاؤ میاں شیر ربانی فرمان لگے پتر فتح محمد نماز کیوں نہیں پڑھتا کہہ لگا بابا جی میرا نا نماز دل نہیں لگا میرا دل نہیں لگا حضرت مفتی احمد یاد کلیمی حضرات فرماتے ہیں میں محدث سے کچھو شوی رحمت اللہ علیہ وسلم کی حضور میں نماز پڑھنا مجھے مزہ نہیں آتا فرماتے ہیں پڑھتا ہے عرض کی پڑھنا مزہ نہیں آتا کہ محدث سے کچھو شوی فرمان لگے ہیں کہ ڈبل ثواب ہوتا ہے حضوروں کیویں فرماتے ہیں کہ نماز جب مزہ آوے کہ مزہ نہیں پڑھنا تینوں مزہ نہیں ہوتا پھر بھی پڑھنا تو رب نہیں پڑھ رہے اور نوجوان بھی کہہ لگا بابا جی میرا نماز جنا دل نہیں لگتا میاں شیر ربانی نے اپنی شہادت دی اگلیوں دے دل تے رکھی شہادت دی اگلیوں دے دل کے فرمان لگے دل لگیا کرے گا پھر دل لگیا دل لگیا صدریت کر کے کلوندہ مغربی ہو جاتی ہے شہادریت کر کے کلوندہ فجر ہو جاتی ہے ایک بلی نے اگلی رکھی کہ اے حال ہے جیتے سینے پہ ہاتھی تبری والا رکھ دے خدا اللہ بن عمیر کے اندر سونے نے ہاتھ رکھے اوپر نکل گیا
مینوں کی ویکھا میں محمد ویکھایا تے جڑے ویکھدا رب دا محبوب او کدوں مڑ کسے ہور ول ویکھدے ایسا حسن اللہ نے دل وچ جنہاں نوں حسن مصطفیٰ نظر نہیں آ جائے او کبھی تمہارا گہرا مار ویکھدے وقت تھوڑا میں اللہ بڑھیا زیادہ کرنے میں نے ادھروں فرمائشاں دے سلسلے ہن جاری ہونے میرے ہارٹ پرابلم بڑا تیز ہو گیا کل تک میں ڈاکٹر بڑی سختی نہ محنت کی تک ایسی صاحب دوسری تقریر نہ کریا میں پھر بھی کری جا رہا کیونکہ میری تے دوائی ذکر رسول ہے نا میں نے تے ڈاکٹر منع کیتا کہ تانوں سبحان اللہ کہا تو کنے منع کیتا تانوں کسے منع نہیں کیتا لہذا تو سب سے بولی دو سبحان اللہ ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ جڑا بیس نے حسن مصطفیٰ حضرت شاہ ولی اللہ مقدس سدینوی کے بارے میں گرامی حضرت شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے خواب وچ حضور دی زیارت ہوئی تے سرکار نو دیکھ کے کہنے لگے کملی والے تسی تے بڑے سونے ہو فرمایا سونا کیوں نہ ہو محبوب رب دا محبوب رب دا آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کتاباں وچ پڑھیا کہ حضرت یوسف بھی بڑے سونے سن تے نبی کریم نے فرمایا پتر عبدالرحیم حسن یوسف نہ محمد حسن دی خیرات حسن یوسف نہ میرے حسن دی زکات کہ زکات کنی ہوندی کدے دیتی ہوے تے پتہ ہوے دم دا دم نہ کھانا کم کمائے گی دنیا کھائیں گے ہم حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث شیخ فرید نے سے پوچھا حضور 100 کتنے روپے زکات ہوندی آپ نے فرمایا مسئلہ شریعت دا دسا تے عشق دا دسا انہیں عرض کی تھی حضور دوویں دس فرمایا شریعت یہ کہندی ہے کہ ربا 100 تو 2.5 روپے تیرے تے عشق کے اندر سادہ سے ہر چداری صدق التظاہرون لن تنالوا البر حتى تنفقوا عشق تے صدیق کے اکبر باغ تل میں کپڑے بھی اتار کے لائے میرے نبی نے فرمایا حسن یوسف تو میرے حسن دی زکات ہے تے شاہ عبدالرحیم نے کملی والے جو حسن یوسف والے حسن کی زکات ہے تے میں تے کتاباں وچ پڑھیا حسن یوسف دیکھ کے دنیا مر گئی ہاں مر گئی امام غزالی فرماتے ہیں جس دن حضرت یوسف دا سودا مصر دے بازار وچ ہویا تو زلیخا خرید کے لے گئی نا تے پیچھے 40,000 لوگاں دے پٹے پھٹ گئے 40,000 تاجراں دے دماغی توازن بگڑ گیا 40,000 لوگاں دے کلیجے پھٹ گئے یوسف دا حسن دیکھ کے دنیا مر گئی جے جاگ دے میں گل سنا دے اللہ دے نبی حضرت ہود علیہ السلام کا امت کا نوجوان سی جس کا نام سی یہوذا انہیں صحائے پڑھتے وچ پڑھیا کہ اللہ کا نبی یوسف آوے گا حسن کا تاجدار انہیں عرض کی تھی اللہ میں کتنی دیر موت نہ دیویں جب تک میں یوسف کی زیارت نہ کر لوں اللہ نے فرمایا او کنویں دے اندر جا کے آرام کرتے ایک دن یوسف آوے تو جا کے کنویں کی عبادت کرتا ہے کنعان کے مصر کے درمیان کنواں 1200 سال عبادت کی 1200 سال بعد حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے نا تے آپ نے 13 دن رسی بن کے جب گیرا نے کنویں چ لٹکا کے تے رسی کٹی نا تے حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں چ جا کے گرن لگے نا تے جبریل نے لیا کے جنت دا تخت آپ دے پیراں تھلے بچھایا تے حضرت یوسف جا کے جب تخت تے بیٹھے نا تے یہوذا جنوں 1200 سال گزر گئے سن آپ دی اڈیکا کرتے ہیں او دیوار دے وچوں نکل کے جو بھی آ کے تخت تے جا گیا اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام فرمان لگے مینوں دیکھو اے دی راس تے آئے مینوں کی راس تے آئے کداں پھڑ کے گاں لگا لاج کھالا ویرا دا قلعہ نہ کری مینوں کھوج ویرا نہیں سنیا مینوں کھوج میری اونی کا لگے آیا میں تینوں میری اونی کا کہ میرا عشق لگے آیا انہیں یوسف نے جمال میں چیخ ماری تے مر گیا پتہ لگیا یوسف دا حسن دیکھ کے دنیا مر گئی حضرت شاہ عبدالرحیم عرض کرتے ہیں کملی والا میں کتاباں کدے نہیں پڑھیا کہ تہانوں ویکھ کے مریا ہو یہ انہاں دا حسن والے حسن دی زکات ہے تے انہاں نوں ویکھ کے دنیا مری تہانوں ویکھ کے کیوں نہیں کو مریا نبی کریم نے فرمایا محبوب سونا ہوئے تے لوکاں نوں نہیں وکھائی دا حضور نے فرمایا میں محبوب رب دا رب نے میرے نور تے میرے حسن تے 70,000 بشریت دا پردہ پا کے بھیجی ہے
زمانے کا حسن کسی دیکھی نہیں اس واسطے سماری آئی نہیں ارد کی دی کرنی والے گل ٹھیک میری سمجھ چل رہی آئی یوسف نو دیکھ کے دنیا ماضی رہی ہے کملی والے سن دیکھ کے کمریا کیوں نہیں میرے آقا نے فرمایا سن ابراہیم بیٹا یوسف نو دیکھ کے دنیا ماضی رہی مینوں دیکھ کے کوئی مریا نہیں کیونکہ جڑا کبھی محمد نو دیکھ لے اوے مردا ہی نہیں پرچوی چوندا ہی نہیں پھر وہ نہیں مرتے جڑے حسن محمد ویکھ لے پھر انہاں دی قبراں وچ جھکدیاں نام فقیر جنہاں دا بابو قبر جنہاں دی جنہاں انہاں دی قبراں جھکدیاں وہ جڑے حسن محمد ویکھ لے گولڑے دا تاجدار حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جدوں خواب وچ حضور دی زیارت کی آبادی دی ہمراہ دے اندر تے اٹھ کے نعت لکھی آکھیا کہ اس صورت نو میں جانا پڑھ کے نہیں کہہ رہے ویکھ کے کہہ رہے اس صورت نو جانا فرماتے ہیں کہ صورت انشاءاللہ پیش نظر تو وقت نظر روز حشر جد قبر تے پلتی ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سر تد کھریاں ویکھ کے آکھیا کہ آپ ایک دن حاجر دی نماز پڑھ کے گولڑا شریف دے ریلوے اسٹیشن تے صبح ظالم مارننگ واک کر رہے تے نالے تسبیح پڑھتے جا رہے ایک انگریز شکار کرن نکلیا اودے ہاتھ وچ بندوق ہے انگریز نے پہلی بار تسبیح ویکھی تے بابا جی دی تسبیح پڑھ کے کہنے لگا بابا جی ایک ہی ہے آپ وہ دی بندوق نے اشارہ کر کے فرمانے لگے ایک ہی ہے انگریز کہنے لگا بابا جی یہ میرا ہتھیار ہے آپ فرمان لگے کہ میرا ہتھیار ہے انگریز تسبیح پکڑ کے کہنے لگا بابا جی ہتھیار نہ کی کر دے ہو آپ وہ دی بندوق والے اشارہ کر کے فرمایا تسی یہ نہ کی کر دے ہو انگریز کہنے لگا بابا جی آپ کر کے دکھا دے سامنے درخت پہ پریشہ کے اچھے چڑھا دے انگریز نے اشارہ لے کے نشانہ لے کے گولی چلا گولی جا کے فریدے کے سینہ سے لگ گئی فریدہ پھڑ پھڑا کے زمین پہ ڈگے مر گیا کہنے لگا بابا جی میں تیرا لے ایک کرنا آپ تصویر پر سے پڑھے بردہ فریدے دے کھول گئے بردہ فریدے میں تصویر لگائی فریدہ اٹھ کے جا کے درخت لگ گیا فرمایا میں ایک دینا لے ایک کرنا جڑے حسن محمد ویکھ لیندے انہاں آپ کی مرنا تے ٹھکر مار کے بولدیاں نوں زندہ کر جڑے حسن مصطفیٰ ویکھ لیندے اللہ نے ایسا حسین اپنے محبوب کو بنا کے بھیجا میں تقریر کے موضوع کو ہم کیوں سنایا اج دا ہر نوجوان چاہتا میں سونا ہو جاواں ہے نا اتوار والے دن تسی ناگا نہیں کرتے آدھی اتوار نو نہیں مان جاتے چہرے تے فیشل کراندے چہرے تے پالش کرا دے کیوں کہ میں جب سب تو کی کہیں چ گزرا تو لوگ میرے پر اشارہ کرتے ہیں کہ منڈا بڑا سونا ہے ممبر رسول کا کہ میں ممبر والے کی قسم اٹھا کے کہنا تو اپنے پورے مہینے کی کمائی تے تنخواہ اپنے چہرے پہ لگا تینو ہورے کوئی نہ رکھے اپنے چہرے پہ محمد کا رب چڑھا تینو کوئی نہ ویکھے محمد کا رب ویکھے